بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تمام کاروبار زندگی جمہوری اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اور فیصلہ سازی میں سب کی شمولیت اور اکثریت کی رائے کے نفاذ پر چلایا جانے لگے تو تمام شعبہ ہائے زندگی چند دنوں میں ٹھپ ہو کر رہ جائیں۔ ہسپتال کے انتظام، مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج تک کے فیصلوں میں اگر دروازے کے چوکیدار، ڈسپنسر، نرس، ڈاکٹرز اور ماہر پروفیسر حضرات کو یکساں ووٹ اور یکساں رائے دہندگی کے ساتھ شریک کر لیا جائے تو عین ممکن ہے کہ اکثر مریض ہسپتال کی راہداریوں میں سسکتے ہوئے دم توڑ دیں۔ ایک عمومی جمہوری تصور میں چوکیدار سے لے کر ماہر پروفیسر تک سب کے سب ہسپتال کے نفع و نقصان اور مستقبل میں برابر کے حصہ دار ہیں، جن کو جمہوری زبان میں سٹیک ہولڈرز کہا جاتا ہے۔ کیسے کسی ایک سٹیک ہولڈر کی رائے کو مسترد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن دنیا کے ہر شعبے میں جو جانتا ہے وہی رائے دے سکتا ہے، اور جو جتنا جانتا ہے اس کی رائے کی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے۔ امراض قلب کے لیے اس کے اعلیٰ ترین ماہرین کی رائے کو ہی اہمیت دی جائے گی، اور اس شعبے میں 50 سال کا تجربہ رکھنے والے وارڈ بوائے، ڈسپنسر، بلکہ بعض دفعہ جونیئر ڈاکٹر کی رائے کو بھی فیصلہ سازی میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اسی مثال کو آپ دنیا کے ہر شعبہ زندگی پر لاگو کر کے پرکھنا شروع کر دیں۔ کسی ٹیکسٹائل مل میں کپڑوں کے ڈیزائن بنانے ہوں تو کسی نابل چیف ایگزیکٹو کی رائے کو بھی شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل جاہل اور ناخواندہ ہو۔ اگر آپ کاروبار زندگی کے معاملات میں بڑے بڑے فیصلوں کی ناکامی کی وجوہات جانیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہر ناکام کاروباری فیصلہ، تعمیراتی فیصلہ، علاج کا فیصلہ، شہر کی پلاننگ کا فیصلہ، نصاب تعلیم کا فیصلہ، غرض بچوں کی کیریئر پلاننگ کا فیصلہ اس لیے ناکام ہوا کہ ان لوگوں نے کیا تھا جو اس معاملے میں لا علم تھے، کورے تھے، بلکہ جاہل تھے۔ لیکن آج کی دنیا میں رائج سیاسی جمہوری نظام میں یہ اصول طے شدہ ہے کہ ہر شخص حکومت سازی کے فیصلے میں برابر کا حصہ دار یعنی سٹیک ہولڈر ہے۔ جمہوری نظام میں سٹیک ہولڈر بڑا وسیع لفظ ہے۔ مثلاً وہ کسی کاروبار سے براہ راست وابستہ بھی ہو سکتا ہے اور بالواسطہ طور پر بھی اس کا مفاد اس سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک سریا بنانے والی فیکٹری میں ایک مالک سے لے کر بھٹی کی آگ کے سامنے کھڑے ہونے والے مزدور تک اس سے براہ راست وابستہ ہوتے ہیں، جبکہ سریا استعمال کرنے والے ٹھیکیدار، مالک مکان اور مستری بالواسطہ حصے دار یا سٹیک ہولڈرز ہیں۔ جمہوری اصولوں کے تحت ان سب کی رائے کو برابر کی اہمیت حاصل ہے، مگر دنیا کے ہر دفتر، ادارے، گھر، اسکول، ہسپتال، یہاں تک کہ خیراتی اداروں تک کا نظام اس بنیادی جمہوری اصول کے بالکل برعکس اور الٹ چلایا جا رہا ہے۔ اگر ایک دن کے لیے بھی پاپولر ووٹ یا سٹیک ہولڈر کو فیصلہ سازی میں شمولیت دی جائے اور اکثریت کی بنیاد پر اداروں کا نظام چلایا جانا شروع کر دیا جائے تو پوری دنیا کا نظام کار چند سیکنڈوں میں درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ جہاز رک جائیں گے، ٹرینوں کے شیڈیول تباہ ہو جائیں گے، ہسپتال میں آپریشن معطل ہو جائیں گے، قاتلوں کی پھانسی، چوروں کی سزا، بددیانتوں کو جرم پر پکڑنا، یہ سارا نظام انصاف برباد ہو کر رہ جائے۔ اسی لیے دنیا کے ہر شعبے میں صرف اس شخص کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے جو جانتا ہو، علم رکھتا ہو اور مہارت رکھتا ہو، اور جو جتنا زیادہ علم، مہارت اور تجربہ رکھتا ہوگا اس کی رائے کا اتنا ہی زیادہ وزن ہوگا۔ یہی وہ بنیادی فلسفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول جہانداری و جہاں کے لیے انسانوں کو بتایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبی ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے برعکس یہ صرف اور صرف جمہوریت ہی ہے جس کے تحت مقبول عام حصہ داری کے تحت لوگوں کو محض الیکشن والے دن اکٹھا کیا جاتا ہے، رائے لی جاتی ہے اور پھر باقی 5 سال تک حکومت کے تمام ادارے عقل والوں کی رائے سے چلائے جاتے ہیں۔ کوئی نظام حکومت میں عام ووٹر کو پوچھتا تک نہیں۔ دنیا میں مروجہ جمہوری نظام میں دراصل کسی بھی ملک پر حکمرانی کے لیے اوسط درجے، بلکہ بعض دفعہ تو ان سے بھی کم درجے کی قابلیت اور ذہانت کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا کے ہر ملک میں پس پردہ فیصلہ ساز قوتوں کو ایک اوسط درجے کی صلاحیت والا، بظاہر تیز تراز لیکن معمولی ذہانت والا شخص بطور حکمران چاہیے ہوتا ہے۔ کوئی بھی ذہین اور صاحب رائے شخص ان کے لیے مشکل بنا سکتا ہے۔ دنیا کے ہر جمہوری ملک میں بظاہر حکمران نظر آنے والے صدور، وزرائے اعظم، پارلیمنٹ اور کانگریس کے ارکان آزادانہ فیصلے نہیں کرتے، بلکہ ہر ملک کی مقتدر قوتیں اور اسٹیبلشمنٹ کی ہدایت پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہر ملک کی اپنی طرز کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ امریکہ اور یورپ کے ممالک کی اسٹیبلشمنٹ اربوں ڈالر سیاسی پارٹیوں کو فنڈنگ دینے والے گروہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔
یہ گروہ الیکشن مہموں میں سرمایہ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر اگلے 5 سالوں کے لیے وہ معاشی، سیاسی اور معاشرتی قوانین بنانے اور پالیسیاں بنوانے پر صرف اثر انداز ہی نہیں ہوتے بلکہ ایسا کرنے کے لیے ہدایات دیتے ہیں۔ اس طرح ترقی پذیر ممالک میں کہیں فوج اور کہیں بیوروکریسی یہ فریضہ سر انجام دیتی ہے، کسی ملک میں قبیلے اور برابری کی ڈکٹیشن چلتی ہے، بعض جگہ مذہبی گروہ اس قدر طاقتور ہو جاتے ہیں جیسے بھارت کی طرح پوری جمہوریت کو کٹر ہندوؤں نے یرغمال بنا لیا ہے۔ ان تمام پس پردہ قوتوں کو اقتدار کی کرسی پر کسی ذہین، معاملہ فہم اور قائدانہ صلاحیت رکھنے والے شخص کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی معمولی قابلیت والے شخص کے لیے انتخاب کے پاپولر ووٹ سے بہتر کوئی اور نظام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نظام میں ایک قاتل، چور، ڈاکو، جنسی استحصال کا مجرم، ظہیرہ اندوز، بددیانت، نشے میں مستقل دھت رہنے والا، یہاں تک کہ ذہنی امراض کے اسپتال میں زیر علاج فاتر العقل شخص کا ووٹ اور ایک پروفیسر، سائنسدان، عالم، ایماندار، شریف اور ذہین ترین شخص کا ووٹ برابر ہوتا ہے۔ جاہل اور عالم، جاننے والا اور نہ جاننے والا، دونوں جمہوریت کے ترازو میں ایک ہی وزن رکھتے ہیں۔ جاہل اور نہ جاننے والوں کی اکثریت کی وجہ سے امریکی صدور سے لے کر برطانوی وزرائے اعظم اور یورپی رہنماؤں تک آپ کو ہر جگہ اوسط درجے کے رہنما ہی حکومت میں ملیں گے۔ ان میں چند ایک ذہین افراد اگر ہوں بھی تو ان کا موازنہ اگر دنیا کے کسی بڑے فلسفی، سائنسدان، یہاں تک کہ سیاست کے پروفیسر سے کیا جائے تو یہ حکمران ان کے مقابلے میں جاہل تصور ہوں گے۔ ان اوسط درجے کے منتخب حکمرانوں کے ان ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ جب چاہے کان پکڑ کر انہیں ویتنام، عراق اور افغانستان میں جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کروا دے، یہ چوں چرا تک نہیں کریں گے۔ جدید تاریخ میں اس جمہوری نظام میں بھی جو قد آور شخصیات بھی پیدا ہوئی وہ ایسی تھی جنہوں نے جمہوریت کے بنیادی اصولوں سے انکار کیا، تب جا کر وہ تاریخ میں اپنا نشان چھوڑ گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب تک ہندوستان میں بسنے والے تمام افراد کی رائے کو برابر تصور کرتے رہے، ناکام ہی رہے اور مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے، لیکن جس دن انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ایک ہندو اور مسلمان کا ووٹ برابر نہیں ہو سکتا، یہ دونوں انسان تو ہیں لیکن دونوں کا علم اور معاشرتی تجربہ علیحدہ علیحدہ ہیں، اس فیصلے کے بعد انسانی تاریخ میں قائد اعظم کا چہرہ ایک روشن ستارے کی طرح تاریخ کے آسمان پر طلوع ہو گیا۔ اگر جمہوریت کی برابری کا اصول کار فرما رہتا تو نہ آج پاکستان دنیا کے نقشے پر ہوتا اور نہ ہی قائد اعظم کی شخصیت کو کوئی جانتا۔ آزاد جمہوری ہندوستان میں پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے 60 کروڑ مسلمان 1 ارب ہندوؤں کے سامنے ویسے ہی بے بس ہوتے جیسے آج بھارت کے 20 کروڑ مسلمان اس دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت میں ذلیل اور رسوا ہیں۔ اللہ رب العزت اوریاء مقبول جان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔